السلام علیکم ایوری بڈی. سو آج جس شخصیت سے مجھے گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے, ہی از سم ون ہو دا ورلڈ نوز ایز این ایجوکیشنسٹ, ایز این انٹرپرینور, ایز اے فلانتھرپسٹ. ان کی پوری پاکستان میں بہت عزت کی جاتی ہے فار دا ورک دیٹ ہی از ڈن. But for me personally, besides being an educationist, besides being an entrepreneur, besides being a philanthropist, he's also an azadar of Imam Hussain. He's also Muhibbe Ahl Bayt. And he's someone who, throughout my life, I've seen very closely. And کسی بھی ایسے مواقعوں پر محرم میں اسپیسیفکلی کہ کتنی عقیدت سے سید بابر علی صاحب جو ہیں وہ محرم کی جتنی بھی تقریبات ہوتے ہیں اس میں کس طریقے سے انوالوڈ ہوتے ہیں. And I really wanted to have this conversation with him, specifically about his memory and his experience of Muharram in the 98 years, mashallah, of his life. And I'm very grateful, Babar Sahab, for your time. Welcome. بابر صاحب, آپ اگر مجھے تھوڑا سا بتائیے, کیونکہ مبارک بیگم حویلی از این حویلی دیٹس جو آپ کی والدہ کے نام سے. حویلی سے پہلے یہ حویلی تو میرے ننیال کا گھر تھا, اور اس میں زیادہ ہمارا آنا جانا پہلے تو ہوتا تھا کہ اپنی نانی صاحبہ یا اپنی خالہ صاحبان کو ملنے جاتے تھے, اور وہ ہفتے میں مہینے میں 1-2 مرتبہ, اور وہ سوشل وزٹ ہوا کرتی تھی. لیکن یہ پھر پارٹیشن کے بعد جب میرے والد صاحب نے اس جگہ کو جو اس علاقے کے ان امارات کے جو مالک تھے, وہ جب سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ شہر سے باہر جانا چاہتے ہیں, اور انہوں نے یہ جگہ فروخت کے نیچے آئی, تو میرے والد صاحب نے خرید کے اس کو ٹرسٹ بنا دیا. صحیح. اور وہ جو صحن ہے اس میں بھی کئی مکان تھے, ان مکانوں کو پھر وہ خرید کے ان کو پھر وہ ان کو گرا کے تو پھر امام بارگاہ تیار ہوئی. اور اس کے کونے میں یہ میرے والد صاحب کے انتقال کے بعد میں نے نقش اسکول وہاں قائم کیا, تاکہ اس جگہ زندہ رہے, وہاں ایکٹیویٹی رہے اس قسم کی, جو کہ وہ مقدس جگہ کا احترام بھی ہو اور لوگ آتے جاتے بھی رہیں. لیکن اس سے قبل جب سے میری پیدائش تو حویلی میں ہوئی تھی, لیکن کچھ عرصے بعد میری والدہ میرے والد کے گھر مجھے وہاں میری پرورش ہوئی. وہ ریڈ ٹکٹ روڈ تھا جو ماڈل سینٹرل ماڈل اسکول کے قریب ہے. صحیح. بریڈ ہال کے سامنے. بریڈ ہال کے صحیح گامے شاہ کی بیک سائڈ پہ بنتی. جی. تو وہاں جب سے مجھے ہوش آیا تو وہاں محرم کے دنوں میں مجلس کا اہتمام ہوتا تھا. صحیح. اور یہ ہر 10 دن کی مجلس نہیں ہوتی تھی, صرف یہ 10 دنوں میں 1 دن ہوتی تھی, جو کہ میرے والد اور میرے تایا صاحب نے ورثے میں اپنے والد سے ان کے ورثے میں آئی. یہ ایک دیکھیں آپ, یہ ہے ایک اشتہار ہے. اشتہار نہیں, انویٹیشن کارڈ ہے. اچھا. جو وہ فیروز پور سے لوگوں کو بھیجتے تھے. یہ 1898 کا ہے, لیکن یہ مجلس 1875 سے شروع ہوئی تھی فیروز پور میں, اور لاہور سے وہ ذاکرین کو بلاتے تھے, اور یہ مرثیہ خانوں کو, جس میں اردو بھی لکھا ہے, سندھی بھی لکھا ہے, تحت الفظ مرثیہ سوز خانی بھی لکھا ہے. اس کی تصویر بھی آپ دیکھیں. یہ ہم اس کو بالکل یہ ہم دکھا بھی دیں گے اس کو اسپیسیفکلی ایسے. تو یہ چیز پھر تو جب میرے والد نے یہ امام بارگاہ وہاں تعمیر کرائی, اور یہ کوئی 1952-53 میں صحیح پارٹیشن کے بعد, تو وہاں پھر یہ 10 دن محرم شروع ہوا. اور ان کا انتقال 1961 میں ہوا. اس سے پہلے کچھ سال پہلے انہوں نے گورنمنٹ سے کو درخواست دی کہ زلزلہ جو یہاں سے بھاٹی سے گزرتا ہے وہ مبارک بیگم میں بارگاہ میں آ تو بڑی برکت ہوگی. تو یہ تب سے یہ سلسلہ جاری ہے. تو یہ خدا کا شکر ہے کہ مجھے یہ موقع ملا کہ میں اپنے والد کے بعد اور اپنے بڑے بھائی سید واجد علی خاص طور پہ, وہ بھی جب لاہور میں ہوتے تھے تو کرتے تھے, لیکن بھائیوں نے میری ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ میں یہ 10 دن محرم کے جو ہیں یہ لاہور رہوں اور وہاں حاضری دوں
امام بارگاہ میں. کیا بات ہے بابر صاحب, آپ کے نے اپنے والد صاحب سے کیونکہ بات شروع کی اور اس سے مجھے بہت اور بھی سوالات ذہن میں آئے, لیکن میں تھوڑا سا آپ کے پہلے والد صاحب کے بارے میں اگر تھوڑی سی بات کریں کہ آئی نو کہ جب وہ خود مجلس پہ جاتے تھے اور وہ جاتے تھے واجد علی شاہ حویلی جو کہ بھی جاتے تھے, اور وہ جہاں بھی ان کو مدعو کیا جاتا تھا جاتے, کیونکہ لوگوں کو پتہ تھا کہ ان کی عقیدت ہے اور یہ ان کے ورثے میں آئی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سید وزیر علی جو میرے دادا تھے جی وہ بڑے عقیدت مند تھے, اور ان کا کاروبار چھوٹا تھا. یہ ہماری فیملی سیلف میڈ ہے, ان کو ورثے میں کوئی زیادہ کوئی عمارات یا جائیداد وغیرہ نہیں آئی, لیکن یہ ساری چیزیں جو اللہ نے ہم پہ برکت کی ہے یہ ساری میرے تایا صاحب اور والد نے 1900 سے شروع کی. میرے دادا صاحب کو 1900 میں انتقال ہوا, لیکن یہ آپ نے دیکھا یہ جو رکا ہے یہ مجلس بڑے شوق سے اور بڑے اہتمام سے وہ کرتے تھے. لیکن ایک سال ان کو وہاں ان کی دکان کو آگ لگ گئی اور نقصان ہوا, تو ان کے جو جاننے والے تھے تو انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب آپ ہاتھ روک کے کریں کیونکہ آپ کے وہ حالات نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا مجھے اپنے گھر کا سب کچھ بیچنا پڑے, میں مجلس میں کمی نہیں کروں. کیا بات, یہ ان کا عقیدہ تھا, اور یہی چیز میرے والد کے ورثے میں آئی اور خدا نے کیا کہ وہ ہم نے بھی ان سے اس چیز کو سیکھا. اب تو اس میں جو مجلس پڑھنے والے تھے میرے والد کی خواہش ہوتی تھی کہ وہاں اچھے سے اچھا ذاکر آئے, اور جو بھی اعتقاد والے آدمی ہوں ان میں حکیم احمد شجاع لاہور کی ایک بڑے پرانے خاندان کے رکن تھے اور شاعر بھی تھے, بارٹ لا بھی تھے. تو وہ ہمیشہ ان کو مدعو کرتے تھے کہ آپ آ کے ہماری مجلس میں, اور وہ خاص طور پہ مجلس کے لیے وہ مرثیہ لکھتے تھے. اچھا, حکیم احمد شجاع حکیم اس مجلس کے لیے ایک ان کا مرثیہ لکھنا, یہ تحت اللفظ میں پڑھا جاتا تھا, یہ تحت اللفظ میں خود پڑھتے تھے. اچھا اچھا, تو مخصوص جو ہے وہ اس مجلس کے لیے ہر سال انہوں نے, کیا بات ہے. بڑے وہ لوگ جو بھی آتا تھا بڑے اعتقاد سے آتا تھا. تو پھر جو ذاکرین میں سے یہ حافظ کفایت حسین صاحب وہ جب تک زندہ رہے وہ 10 دن ہماری مجلس میں رونق افروز تھے. کیا بات. پھر اس کے بعد زیدی صاحب تھے, اظہر حسن زیدی, اظہر علی زیدی جی, اور اس کے بعد پھر اور لوگ جو بھی تھے ان کے نام مجھے یاد نہیں ہیں, لیکن جو بھی لاہور میں اچھا مجلس پڑھنے والا تھا اس کو مدعو کرتے تھے اور اس سے بلاتے تھے بڑے عقیدت سے. اور جیسا آپ نے آگے فرمایا ہے کہ وہ مجلس میں کھڑے رہتے تھے. جی, یہ مجھے پلیز بتائیے. ہاں, اپنے یہاں بھی مجلس میں حالانکہ ہم بیٹھ جاتے ہیں, لیکن ان کا اتنا عقیدہ تھا کیونکہ ان کو کسی نے کہا تھا کہ یہ مجلس میں بزرگ حضرت تشریف لاتے ہیں, تو کہا کہ میں یہی ہو سکتا ہے کہ میں میزبان ہوں اور میں بیٹھوں اور وہ تشریف لائیں اور میں کھڑا نہ ہوں. تو یہ ان کا عقیدہ تھا, اور مرتے دم تک وہ اسی عقیدے سے وہاں کہ جو مجلس میں موجود ہونا ہے تو کھڑے ہو کے مجلس سننی ہے. وہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ آتے ہیں اور ہماری عزت افزائی کرتے ہیں, تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم اس جگہ کے مالک ہیں, اس جگہ کے خادم ہیں. یہ ان کا عقیدہ تھا اور یہ ان کا جو تھا. کیا بات ہے. اور اسی وجہ سے میرا ایمان ہے اور یہ یقین ہے کہ جو اللہ نے ہم پہ رحمت کی ہے اس میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اس عقیدت کا, جس عقیدت سے وہ کھڑے ہو کے مجلس سننا اور یہ جاننا کہ جن ہستیوں کا بھی ذکر ہو رہا ہے وہ یہیں موجود ہیں, تو ان کی عقیدت میں کھڑے ہو کے وہ مجلس کو سننا. یہ میں نے اور بھی مختلف لوگوں سے یہ بات سنی ہے کہ جب بھی مراتب علی صاحب جب آتے تھے. یہ جو امام بارگاہ اس سے پہلے ہماری سبیل لگتی تھی 10ویں کو. اچھا, یہ آپ نے اگر بھاٹی بازار کا آپ کو نقشہ آپ کے ذہن میں ہو تو ایک جگہ کہلاتی ہے اونچی مسجد. اونچی مسجد, جی بالکل, تھوڑا سا حویلی سے آگے جا کے کوئی 1 میل آگے, جی, تو رائٹ سائڈ مسجد کے آگے یہ میاں ریاض الدین جو ان کا گھر کا, جب ہم رٹی کو روڈ پہ رہتے تو ان کا
جو ان کی رہائش گاہ تھی اس کا نام تھا الریاض. اوکے. تو یہاں ان کا طبیلہ ہوا کرتا تھا. طبیلہ مطلب ان کے گھوڑے وغیرہ ہوا کرتے تھے. صحیح. تو اس طبیلے کے جو اس کا جو انٹرنس تھا وہاں سبیل لگتی تھی اور ہماری ڈیوٹی ہوتی تھی کہ لوگوں کو یہ شربت اور پانی پلایا جائے. تو وہ سارا دن صبح سے کوئی 12 بجے سے لے کے جب تک ضرورت وہاں سے گزر نہ جائے وہ ہماری ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ تم نے لوگوں کو سبیل پہ پانی پلانا خود. کیا بات ہے, کیا بات. تو وہ ہمیں بڑا شوق تھا اس جگہ کو, اس موقع کو. سارا سال ہم سوچے تھے کہ اب 10ویں آ رہی ہے تو ہم جا کے وہاں سبیل میں کام کریں. سبیل میں کام کریں. ہم سے مراد بابر صاحب کون ہے؟ آپ اور آپ کے ساتھ رہے ہو یا میرے بھتیجا تھا اسد علی. صحیح. اس میں 4 سال چھوٹا تھا لیکن وہ بھی میرے ساتھ جاتا تھا. اچھا, کیا بات ہے. کیونکہ جن لوگوں کو نہیں پتا وہ جلوس کا روٹ اس طریقے سے ہے کہ جب موچی سے یہ رات کو اور صبح کے اذان کے بعد پھر سے جب ذوالجلال برآمد ہوتی ہے اس کے بعد یہ گزرتی ہوئی جو بھاٹی کا جو بازار ہے, بھاٹی گیٹ کا جو بازار ہے ادھر سے گزرتے ہوئے یہ فقیر خانہ پہ آتی ہے, آپ کی حویلی پہ آتی ہے اور اس کے بعد وہ آخری اسٹاپس ہوتے ہیں. اس کے بعد گامے شاہ باہر نکل کے پھر گامے شاہ پہ اس کے راستے میں آپ کی یہ سبیل ہوتی تھی. پھر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اس زمانے میں کیونکہ ہم ہر سال جاتے تھے تو مختلف جو مشہور ماتمی تھے ان سے روشناسی ہو گئی. صحیح. اور اس زمانے میں لاہور میں 10ویں کے لیے ماتم کرنے والے امرتسر سے آیا کرتے تھے. یہ پری پارٹیشن بات ہو رہی ہے. اوکے. اور ان میں مجھے یاد ہے ایک خاص طور پہ ایک صاحب تھے, ان کا نام تھا یوسف. بڑے قداور تھے اور وہ زنجیر مارتے تھے. صحیح. اور ہمیشہ اور وہ ایک طرح کے ہیرو تھے. صحیح. پھر جس وقت سلجنا سے کے آگے اس زمانے میں ٹولیاں ہوتی تھیں. بہتر. اور مختلف بازاروں کی ٹولیاں ہوتی تھیں. مثلاً کشمیریوں کی ٹولی تھی, پھر فقیر خانے کی ٹولی تھی, پھر موچی دروازے کی ٹولی تھی. تو ہر ایک وہ باطن میں وہ یہ اب دوسروں پہ یہ کرنا چاہتا تھا کہ وہ باقیوں سے بہتر باطن کر سکتے. اور ان کے نوحہ خان بھی ساتھ ہوتے تھے تو وہ نوحہ بھی پڑھتے تھے, ماتم بھی کرتے تھے. تو ایک بڑی کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ تھی اور ٹوٹل ڈیڈیکیشن کے ساتھ. کیا بات. وہ عقیدت پھر بھی تھی. ہر عقیدت کے ساتھ. اس میں کوئی شودہ بازی نہیں تھی, کوئی شور نہیں تھا, شوق سے, دل سے. پھر ایک اور میں آپ سے عرض کروں کیونکہ میں پارٹیشن سے پہلے کا میں ذکر کر سکتا ہوں کہ ہم لوگوں کو جو بازار میں تو اتنے بھاٹی دروازے میں اتنے ہندو نہیں تھے, لیکن بھاٹی کے باہر اگر آپ جہاں دروازے سے نکل کے اور گامے شاہ کے درمیان وہاں ہندوؤں کی کافی دکانیں تھیں. صحیح. اور 1-2 دفعہ مجھے موقع ملا کہ میں ذوالجلال کے ساتھ گامے شاہ کے دروازے تک گیا. صحیح. اندر نہیں جا سکا کیونکہ اندر کافی وہ بھیڑ ہوتی تھی. تو اس زمانے میں وہ یہ میرے بزرگوں نے کہا کہ اندر دھکے وغیرہ لگیں گے. تو اس میں نے دیکھا کہ لاہور کے ایک بڑا رئیس ہندوؤں کا خاندان تھا, لالا میلا رام کا خاندان, جن کی میلا رام مل تھی. صحیح. دادا صاحب کے ساتھ, جہاں لوگوں نے مسجد بنا دی ہے, مدرسے بنا دیے ہیں اور دکانیں وغیرہ کی ہیں. یہ گامہ شاہ اور داتا صاحب کے درمیان والے حصے میں. اور جب وہاں ان کی وہ مل لگی تو جب وہاں بجلی آئی تو انہوں نے کہا بجلی پہلے داتا صاحب کو جائے گی. یہ ان کا عقیدہ تھا. تو میں نے دیکھا وہاں لالا میلا رام کے پوتے لالا روپ چند اور لالا گوپال داس ننگے پاؤں ننگے سر کھڑے ہوئے سبیل پہ کو پانی پلا رہے تھے. بڑا عقیدہ تھا ان کا. اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ لاہور میں رہنے کا اور یہاں ان کا ایک فرض ہے کہ وہ یہ یہاں کی جو ایک بڑی اہم رسم ہے اس میں وہ حصہ لیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری خوش قسمتی تھی لاہور والوں کی کہ اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی نکتہ چینی نہیں تھی. سب سمجھتے تھے کہ محرم ہمارے سوگ کے لیے ہے.
سو ہندو ایک امیر ہندو خاندان کے سب سے بڑا امیر خاندان تھا لاہور کا. ان کے بچے ہاں سبیل پہ ننگے پاؤں پانی کے ساتھ. کیا بات ہے. ہاں بڑے عقیدے سے. کیا بات. اور یہ اب بھی دیکھا جائے تو اور جو لاہور سے جو لوگ واقف ہیں 10 کے جلوس کے کہ جیسے بھاٹی سے ذوالجناح نکلتی ہے اور گامے شاہ تک کا ایک چھوٹا سا میرے خیال آدھے کلومیٹر کا ایک اسٹرپ ہے جس میں جو جلوس عروج پہ ہوتا ہے کیونکہ شہر سے باہر آ گیا اب یہ جلوس, تو اس میں ہندوؤں کا شامل ہونا اس وقت میں جا کے اور اتنے عقیدت سے جا کے کچھ. اور اگر پارٹیشن سے پہلے آپ نے ایک بتایا کہ امرتسر سے ٹولیاں آتی تھیں جو کہ اوبیسلی پھر پارٹیشن کے بعد مختلف گروپس ڈفرینٹ جگہوں پہ گئے ہوں گے. ایک آپ نے بات یہ ہندوؤں کی بتائی, اور کوئی بابر صاحب پری پارٹیشن وہ اب بھی ہے. میں بلکہ میرے ایک دوست ہیں وہ کراچی میں ہیں, کشمیری خاندان سے ان کا تعلق ہے. میں نے کہا کہ وہ کشمیریوں کی جو ٹولیاں ہوتی تھیں وہ ختم ہو گئی ہیں, اور وہ اس طرح پہچانی جاتی تھی. ان کا ماتم کرنے کا طریقہ اور تھا. اچھا, ہم تو ماتم کرتے نا یوں, صحیح, وہ یوں کرتے تھے. تیز ان کا تھا, صحیح, ان کا 2 ہاتھ سے تیز سے, اور وہ کنٹینیوسلی, صحیح, وہ کشمیریوں کا طریقہ تھا ماتم کرنے کا. کیا بات. تو لیکن لوگوں کو بڑی ایک دوسرے کا احترام تھا, لحاظ تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت تھی, وہ اب کم ہو گئی ہے. پارٹیشن سے پہلے آپ کو لگتا تھا کہ ایک انسانیت والا ایک پہلو تھا جو لوگوں میں آپس میں. کچھ سکھوں سے ریلیٹڈ کچھ آپ کو بابر صاحب کچھ یاد ہے؟ لاہور میں اندرون شہر میں بہت کم تھے. صحیح, بہت, تو اس کا میں نہیں کہہ سکتا, لیکن سکھوں میں بھی بڑا بڑا احترام تھا. اب آپ نے وہ گرو نانک کا تو شعر پڑھا ہی, دیکھا ہی ہوگا کہ جو انہوں نے حضرت امام حسین کے متعلق کہا ہے. وہ میں آپ کو دیکھا, میرا ٹیلی فون تھا یہاں کہیں, بہتر میں ابھی نکال لیتے ٹیلی فون میں. جی بالکل. تو حضرت امام حسین کے متعلق گرو نانک نے بھی شعر کہا ہے. تو ان کی سکھوں کی عقیدت, کیونکہ وہاں پہ سننے میں آتا ہے کہ سبیلیں جو لگائی جاتی تھیں اس میں سکھوں کا بھی اس زمانے میں, اس میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی ان کی. صحیح, احترام تھا پورا. اچھا, تو بابا صاحب اب اگر پوسٹ پارٹیشن کی بات کی جائے سو جو پاکستان بنا ہے اس میں جس طریقے سے جلوس اوبیسلی ایوالو ہوا, لاہور مسلمانوں کا ایک شہر بن گیا, اس میں ادھر سے 60 سے یا 50 سے 60 سے 70 سے آپ کی کوئی یادداشت؟ اچھی یادداشت نہیں ہے. یہ ضیاء الحق کے زمانے میں یہ میں آپ کو بتاؤں, ایک دن یہ 10ویں کے دن شام غریبہ کی مسجد تھی ہماری, تو مجھے آ کے کسی نے کہا کہ جیسے ہی مسجد ختم ہوتی شام غریبہ کی آپ یہاں سے گھر چلے جائیں. اور وہ شام کو ہم گھر آ گئے, پتہ چلا کہ کوئی گنڈوں نے ہماری امامگاہ پہ اٹیک کیا اور جلانے کی کوشش کی, اور ہمارے ہمسایوں نے اس کو بچایا اور یہ کیا. اور اس رات سے لاہور میں کچھ گولی بھی چلی, 7-8 آدمی مرے بھی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دکھ والی یادداشت ہے جو پارٹیشن کے بعد ہوئی. پارٹیشن کے بعد یہ ضیاء الحق کی بدولت ہوئی. جی, اس میں وہ بڑا منافق تھا. وہ اوپر سے کچھ تھا, اندر سے کچھ تھا. اور مجھے لاہور کے ڈی سی نے کہا تھا کچھ عرصے بعد کہ جس دن یہ واقعہ ہوا اس کے دوسرے دن ضیاء الحق کا فون آیا کہ کیا ہوا لاہور میں رات کو. اس نے کہا صاحب 7 آدمی مرے. صرف 7 مرے. صرف 7 مرے. یہ آپ نے بات کتاب میں اپنی رقم کی ہے. یہ اس کی منافقت تھی. اور کیا اشر ہوا اس کا اپنا. لوگوں کو اپنی عبرت, ان کو یہ نہیں پتا کہ ایک دن انہوں نے مرنا ہے. بالکل, ہاں بالکل. اور یہ کمیونل وائلنس جو ہوئی ہے یہ اسپیسیفکلی یہ ایک وقت تھا جب مختلف امام بارگاہوں کو نقصان پہنچایا. یا موچی میں بھی ہوا تھا, کرشن نگر میں بھی جا کے یہ 70s-80s میں کی دہائی کی بات ہے. اور بابر صاحب ابھی بھی آپ نے جو ایک سلسلہ قائم رکھا ہوا ہے جا کے, باوجود اس کے کہ جو بیچ میں 70s-80s میں جیسے بھی حالات ہوئے, لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عشرہ ہوتا ہے جو مبارک بیگم حویلی پہ, اور ایک آپ کے نشیمن کی ایک مرضے سے المشہور, اس میں ہم ہندوؤں کو بھی بلاتے ہیں, سکھ بھی بولتے ہیں,
اور سنی بھی آ کے تقریر کرتے ہیں، تو اس میں ہماری نظر میں سب ایک جیسے ہیں. اور امام حسین اور یہ واقعہ صرف ہمارا نہیں، ساری دنیا کا ہے. یہ میں بلکہ کل ہی دیکھ رہا تھا، گبن نے لکھا ہے، وہ کہتا کہ اگر یہ کربلا کا واقعہ نہ ہوتا تو پہلے 300 سال میں اسلام ختم ہو جاتا. جو حضرت محی الدین نے کہا، سرداد نہ دست مکہ کے بنائے لا الہ الا اللہ، اگر نہ ہوتے تو اسلام ختم ہو جاتا. کیا بات ہے. یہ وہ لوگ جن کے یہ تو عقیدت سے والے تھے، یہ حضرت معین الدین، لیکن گبن کا تو ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. اس نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے، وہ بھی میں آپ کو بھیج دوں گا. بالکل بالکل، کہ دین جو ہے وہ بچانے والے، تو اسی لیے کہ سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ الا حسین. اور اس میں بابر صاحب آئی تھنک کہ فار ینگر جنریشن آپ سے میرا ایک سیکھنے کا، اینڈ آئی وڈ وانٹ ٹو نو کہ جی عقیدت والی آپ نے بات کی، آپ ہر اور جن سے بھی بڑوں سے بات کرتے ہیں کہ جی پہلے بڑے عقیدت سے کیا جا سکتا تھا. غالباً us as young people need to replicate the same amount of عقیدت, if not more. They should have faith. Yeah. This is something that they must understand کہ یہ جو sacrifice ہوئی تھی وہ اس لیے ہوئی تھی کہ ہم آج کلمہ گو رہے ہیں. اپنے لیے تو انہوں نے کچھ نہیں کیا، اپنی تو جانے دے دی. کیا بات. بالکل. تو اس میں عقیدت جو آپ کو ایک کچھ باتیں یاد ہوں آپ کی والدہ کی، غالباً میں بھی آپ کے والد صاحب کی، آپ نے ایک بار جیسے بتائی کھڑے ہو کے وہ کرنا. ایک چیز میں نے دیکھی تھی جو نوٹس جو میں نے خود دیکھی وہ یہ تھی کہ ابھی بھی جب 10 محرم کو جب زلجھنا آپ کے بارگاہ میں آتی ہے تو آپ کی جیسی بھی طبیعت ہو وہ کر کے آپ کے ویل چیئر سے آپ کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں ہم میزبان ہیں. زلجھنا اگر آئے تو آپ کی عزت بڑھتی ہے اس سے. تو یہ تو نہیں ہے کہ آپ اس کا احترام کریں، اس کو ویلکم کریں، اس کو خوش آمدید کریں. بالکل. یہ خوش قسمتی ہے کہ یہ ہم اس لائق سمجھے گئے ہیں کہ گزرنا وہاں ہے. سمبولک ہے. بالکل سمبولک. اور لاہور کی آئی تھنک ایک جو سب سے مجھے ذاتی طور پہ ایک خوبصورت جو شہر دیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ 10 محرم کا دن. اور اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ سے ابھی بابر صاحب میں پوچھوں گا کہ اتنی خوبصورتی سے جب ایک شاہ کی سواری، جس طریقے سے تنگ گلیوں سے اس کا گزرنا اور اس شاہ کی سواری کو ہمارے روایتی انداز میں اس کو سجانا. دیکھیے کہ اس جو سارا راستہ ہے اس میں جو جن کے مکان ہیں یا دکانیں ہیں وہ کس احترام سے کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں. کیا بات. ہر ایک وہاں کھڑا ہوا ہے کہ مجھے ان کی خوش قسمتی ہے کہ وہ ان کو یہ موقع ملا کہ ان کے دروازے کے سامنے سے زلجھنا گزر رہا ہے. یہ لوگوں کی میں سمجھتا ہوں وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری خوش قسمتی ہے اور اس چیز کو پورا دل سے وہ اس چیز کو محسوس کرتے ہیں. تبھی یہ رسم زندہ ہے اور ہر سال بڑھ رہی ہے. دیکھا آپ نے. بابر صاحب کوئی آپ کی اسپیسیفک کوئی ایونٹس ہوں جو آپ کو کوئی اور محرم سے ریلیٹڈ یا آزاداری سے ریلیٹڈ کوئی چھوٹے بڑے کوئی آپ کا انٹریکشن، ایک آپ نے کچھ سبیل کی بات کی کچھ وہ، آئی وانٹ یو ٹو ڈگ انٹو یور میموری اینڈ شیئر سم ایونٹس. میں ہندوستان کافی پھرا ہوا ہوں تو مجھے خوش قسمتی سے مجھے موقع ملا سرینگا پٹم جانے کا، ٹیپو سلطان. اوکے. اور ٹیپو سلطان کے متعلق آپ نے دیکھا پڑھا ہوگا کہ ٹیپو سلطان اور اس کے والد حیدر علی یہ نظام کی فوج میں تھے اور نظام جو تھا وہ اس ایریا کا گورنر تھا مغلوں کے زمانے میں. تو جس وقت مغل حکومت کمزور پڑی تو وہ نظام پھر اس جگہ کا حاکم ہو گیا، اور جس وقت نظام کمزور ہوا تو حیدر علی اپنے ایریا کا حاکم ہو گیا. تو وہ بڑے عقیدے سے شیعہ تھے اور میں ان کے مزار پہ گیا حیدر علی کے اور اس کے ٹیپو سلطان کے. اور اس کے مزار پہ جو ایک شعر جو مجھے بڑا جس پہ اثر کیا وہ یہ اس کے
بازار بھی یہ لکھا ہوا تھا سید شہدائے عرب سبط نبی، یہ حضرت امام حسین کے مطابق ہے. سید شہدائے عرب سبط نبی لخت جگر فاطمہ و جان علی از فاطمہ و حیدر دکنی ٹیپو سلطان شہیداں شد و شوق دلی. اب آپ بھی ٹرانسلیٹ کر کے بتائیں گے. یہ ہے کہ وہ ایک تو اس نے کہا کہ امام حسین کے مطلب سید شہدائے عرب سبط نبی کہ حضرت محمد کا وہ سبط یعنی آل سے کا نواسا تھا. لخت جگر فاطمہ و جان علی، حضرت فاطمہ کا اور حضرت علی لخت جگر تھے اور ان کی جان تھے. اور پھر کہا کہ ٹیپو کی ماں کا نام بھی فاطمہ تھا. از فاطمہ و حیدر دکنی ٹیپو، حیدر اس کے باپ کا نام، اور وہ بھی حضرت علی کا نام تھا. از فاطمہ حیدر دکنی ٹیپو سلطان شہیداں شد و شوق دلی، کہ وہ شہیدوں میں داخل ہوا اپنی مرضی سے انگریزوں کے ساتھ لڑ کے. تو وہ اس نے بڑا اثر کیا. اور ایسے بھی ہستیاں ہندوستان میں ہوئی ہیں جو کہ بڑے خلوص دل سے انہوں نے اس کا احترام کیا اہل بیت کا. پھر آپ دیکھیں لکھنؤ میں، وہ لکھنؤ بھی ایک اس کا گڑھ تھا، اور آج بھی وہاں راجہ صاحب محمود آباد کے جو کا خاندان ہے انہوں نے بڑی خدمت کی ہے. اور وہاں وہ کئی ادارے ہیں جہاں کے یہ ذاکر ٹرین ہوتے ہیں، اور باقاعدہ مجالس کا وہاں اہتمام ہوتا ہے، محرم میں بھی اور دوسرے بھی. تو ہندوستان میں میرا خیال ہے ہم سے زیادہ اس چیز کا اہتمام ہے محرم کا. جی بالکل. اور اب تو میں دیکھتا ہوں کہ انگلستان میں بھی ہے، امریکہ کے مختلف شہروں میں ہے، آسٹریلیا میں ہے، نیوزی لینڈ میں ہے، جہاں بھی مسلمان ہیں وہ اپنے ساتھ آزاداری لے کے گئے ہیں. بالکل. اور حالانکہ اور جو جہاں لوگوں کی سنیوں کی زیادہ آبادی ہے وہاں بھی انڈونیشیا میں شروع ہو گیا ہے. میں نے اس سال اب سعودی عربیہ میں ہوا ہے پہلی مرتبہ. بالکل. تو یہ اس کی دین ہے، لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ وہ اس میں حصہ لے رہے ہیں. ان کی اس میں میں سمجھتا ہوں اپنی سیلیبریشن ہے. بالکل. اور بابر صاحب آپ نے کافی لوگوں کا نام لیا، آپ نے کچھ ذاکرین کا نام لیا، کچھ ماتمیوں کا نام لیا جو امرتسر سے آ کے وہ کرتے تھے. کوئی اور ایسے لوگ ہوں جنہوں نے غالباً آپ کے جن سے آپ کو جو آپ کو یاد ہوں اس محرم کے جو ایران سے جو ہیں، مثلا مجھے اتفاق ہوا ان سے ملنے کا، حسین نصر صاحب. اوکے. وہ بھی بڑی اتھارٹی ہیں اہل بیت پہ بھی، اور ان کا کئی لیکچر ہیں آپ بھی سنیں، اس پہ یوٹیوب پہ ہیں. اس سے یہ پتہ چلا کہ جب حضرت امام حسین کی ولادت ہوئی ہے تو حضرت انہیں دیکھنے گئے، اور پہلی دفعہ یہ نام حسین کا حضرت کے ان کے لبوں سے نکلا. کیا بات. اور اس کا جو روٹ ہے وہ ہے حسین سے حسین. تو اس سے پہلے حسین کسی کا نام نہیں تھا، یہ حضرت نے ان کو دیا نام. تو دیکھیے کہ تبھی نام زندہ ہے آج تک. تبھی زندہ ہے، اور ایسا نام ہے جو کبھی مٹایا جا نہیں سکتا. یہ حسین نصر کی زبانی میں نے سنا، یہ مجھے پہلے اس چیز کا پتہ نہیں تھا. آپ کو پتہ تھا؟